السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دی پروگرام آن لیجنڈس آف مینٹل ہیلتھ سیزن 1۔ آج میں نے جس مہمان کو مدعو کیا ہے وہ تقریباً 16 سال پہلے پاکستان سے ایجپٹ چلے گئے اور WHO میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں ایز اے ریجنل ایڈوائزر ان مینٹل ہیلتھ اینڈ سبسٹنس ابیوز۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پروفیسر آف سائیکائٹری اینڈ بیہیورل سائنسز ہیں ایٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، اور ایک انڈیا اور پاکستان میں ڈپلومہ ان مینٹل ہیلتھ اینڈ لا اینڈ ہیومن رائٹس کے اوپر انڈینز پاکستانیز کو اور ایمبرو ریجن کے بہت سارے سائیکائٹرسٹ کو پڑھاتے بھی ہیں، اور ان کا نام ہے پروفیسر خالد سعید۔ لیٹس ویلکم پروفیسر خالد سعید۔ کیا حال ہے خالد صاحب؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ دیکھیں، آپ کی تو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ یادیں ہیں۔ کینٹونمنٹ پبلک اسکول، راولپنڈی میڈیکل کالج، انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری اینڈ ناؤ کائرو۔ واٹ از دا بیسٹ پلیس دیٹ یو لائک؟ آئی تھنک ٹائم کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ مناسب لگتی ہے۔ سو ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی پیچھے جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنا بچپن جو ہے وہ بڑا سہانا لگتا ہے، اور لیکن اس وقت ظاہری بات ہے کہ اس وقت لگتا تھا کہ عجیب مصیبت میں پڑ گئے۔ نہیں، آپ کا بچپن بھی سہانا تھا، آپ کی ایڈلٹہڈ بھی سہانی ہے، اور آگے بھی سہانی چیزیں تو چلتی رہیں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ بتائیے مجھے کہ واٹ از یور ارلیسٹ میموری آف راولپنڈی اینڈ کینٹونمنٹ پبلک اسکول ان صدر؟ کیا یاد رہتا ہے اس کا، اور کیا اس اسکول نے آپ کی مستقبل کی ساری چیزوں کے لیے کیا بنیاد رکھی؟ کینٹ پبلک میں جب ہم شروع کیا میں نے، تو ہم تینوں بہن بھائی وہیں پر تھے۔ تو اب لوکنگ بیک اب خیال آتا ہے کہ جو اسپورٹس کے اوپر توجہ تھی، اور سارٹ آف ایکیڈیمکس اور اسپورٹس ساتھ ساتھ تھیں، اور ہمارے پرنسپل تھے سعید اکبر مالک صاحب، فوت ہو گئے، لیکن ہی واز ویری گڈ ان دیٹ کہ ایک ہولسٹک قسم کی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں خالی پڑھائی نہیں تھی، پڑھائی کی اپنی اہمیت تھی، لیکن ساتھ ساتھ کہ لائبریری میں بھی آپ نے ٹائم گزارنا ہے۔ جو اسپورٹس والے لوگ تھے ان کو بڑا پرومیننس ملتی تھی اسکول میں بھی تھرو آؤٹ، اور وہ جنرلی جو ہوتا ہے نا کہ اسکول میں ہیروز گنے جاتے ہیں یا بڑے، ان میں سے وہ پک کرتے تھے کہ اسپورٹس والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایکول پرومیننس ملے، رادر دین کہ صرف جو پڑھائی کرنے میں لوگ اچھے ہیں ان کو ملے۔ سو آئی تھنک دیٹ واز سم تھنگ وین آئی لک بیک، تو آپ کو خیال آتا ہے کہ اس وقت تو شاید ہمیں ریئلائز نہیں ہوا، لیکن بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ چیزیں دونوں بہت اہم ہیں آپ کی شخصیت بنانے میں۔ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کا شوق آپ کو ادھر سے چلا، اور پھر وہ آپ نے ہر گراؤنڈ پہ کرکٹ کے بہت جھنڈے گاڑے۔ اور ایکچولی ہمارے اسکول میں کرکٹ جو تھی وہ ظاہری بات ہے کہ تھی، اور اس زمانے میں اسکول کے جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے وہ 3 ڈے ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے، 1 ڈے یا چھوٹے ٹورنامنٹس نہیں تھے، لیکن ہاکی اور ایتھلیٹکس کے اوپر اور باکسنگ کے اوپر کافی زیادہ زور تھا بسائڈس کرکٹ۔ تو کرکٹ ایکچولی میں نے اسکول میں کبھی بھی نہیں کھیلی۔ Okay. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بور گیم ہے، 3 دن کون کھڑا رہے فیلڈ کے اندر۔ تو جب گارڈن کالج میں گئے تو وہاں پہ اور پارٹلی آئی تھنک پاکستان کی ٹیم بھی اس وقت 76 کے بعد تھوڑی سی انڈیا سیریز جب ہوئی 78 77 78 میں، تو اس کے بعد آئی تھنک جنرلی بھی پاکستان میں تھوڑا سا کرکٹ تھوڑا ہائی پروفائل ہو گیا، اور دوست بھی جو تھے وہ بھی کھیلتے تھے، پھر کرکٹ کی طرف چل پڑے۔ So from Kent Public you went to Gordon College. Okay. So Gordon College is a very historic college of Rawalpindi. What are the historic things that you did? ایک ادھر کوئی لارنس پارک ہے یا الزبتھ پارک ہے؟ گارڈن کالج ایکچولی جب میں اسکول آتے تھے ہم، تو ہم ایک وین پہ آتے تھے کافی سارے لوگ، تو ہمارے سے جو تھوڑے سے بڑے بھائی تھے سارٹ آف اس گروپ میں، وہ گارڈن کالج میں پڑھتے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں گارڈن کالج کویٹ تھا، اس وقت ہم نے سوچا کہ یار یہ جگہ جو ہے
यहाँ पे जाके दाखिला लेना चाहिए, जो कि खैर बाद में ऑब्वियसली नो लॉन्गर वाज कोएड Okay. जब 71 के बाद से, लेकिन बहरहाल दैट वाज द थिंग। लेकिन वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि हमारे जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे ख्वाजा मसूद साहब थे, he was intellectual in that sense that he would invite a lot of people in Mary Shimel, for example, to come and talk to the students. Or similarly, he also invited like Faiz साहब को, तो उसकी वजह से आई थिंक इट केप्ट दैट ट्रेडिशन कि खाली पढ़ाई जो है वो ज़रूरी नहीं है, दुनिया में और भी चीज़ें हैं और आपको उनकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी तालीम हमारी जो सी है वो किताबों तक और इम्तिहानों तक महदूद हो गई, और एक्चुअली ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़्यादा कामयाबी देती हैं उनको हमारे कॉलेजेस पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को एक्सपोजर नहीं देते हैं। और आप जिस ईरा की बात कर रहे हैं, ख्वाजा मसूद साहब वाज अ जायंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेशनिस्ट, और मुझे लगता है कि उनके दौर का गॉर्डन कॉलेज वाज मच डिफरेंट देन एनी अदर ईरा। इज़ दैट राइट? आई एग्री, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स यूनियन भी थी उस ज़माने में, तो मुझे अभी तक याद है कि एक दफ़ा स्टूडेंट्स यूनियन किसी में प्रोटेस्ट हो रहा था और लोगों ने, ख्वाजा साहब वाज अ रिलेटिवली स्मॉल मैन, तो उनको उन्होंने कंधों पे उठा के, प्रोटेस्ट हो रहा था कि स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल को कंधों पे उन्होंने उठाया हुआ है, एंड ही डिडंट माइंड, एक्चुअली ही वाज एबल टू नेगोशिएट विद देम एंड सेटल देम डाउन। सो दैट वाज अ वेरी गुड मेमोरी टू रिमेंबर कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नेगोशिएट करके, समझा के चीज़ों को डिफ्यूज़ कर दिया। ओके। ये पढ़ने का शौक़ आपको गवर्नमेंट कॉलेज से पड़ा है? आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, मैंने आपकी लाइब्रेरी देखी है। पार्टली दैट, लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्कूल में भी वी हैड अ लाइब्रेरी एंड देयर वाज अ मैंडेटरी पीरियड फॉर लाइब्रेरी, सो यू हैड टू गो देयर, एंड दैट वाज अबाउट द टाइम कि पाकिस्तान में अमेरिकन सेंटर जैसे होता था, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, फिर पाकिस्तान जो थी इन्होंने अपना एक लाइब्रेरी स्टार्ट की गई, सो जो हमारे स्कूल के करीब करीब थी। सो यू कुड एक्चुअली गो इन द आफ्टरनून, कि आप स्कूल से वापस जाते हुए यू कुड सिट इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो कि ठंडी भी थी और वाज वेरी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइंड कि आपका दिल करे कि यहाँ बैठ के मैं पढूँ। सेम वाज द केस विद अमेरिकन सेंटर। So partly that, and partly ये था कि my father and my mother, both of them had this habit of reading and storytelling. So इस वजह से I think दोनों चीज़ें complement की एक दूसरे को। So between public school and Gordon College, Bank Road and Mall Road would have been an integral part of your growing up. बिल्कुल। Okay. Have you gone there recently? वहाँ गए हुए मेरे ख्याल में को 5-6 साल हो गए हैं कोविड के बाद से शायद नहीं गया। All right. So from Gordon College, what was the reason that you decided to go to Rawalpindi Medical College? बेसिकली आपको याद होगा कि उस ज़माने में ये होता था कि जब आप ऑप्शंस देते थे तो आप लिस्ट करते थे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कि आपने कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो मैंने इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज लिख दिया, बाकी नीचे मतलब निश्तर और केई वगैरह में नीचे लिख दिए। तो वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो था उसके हिसाब से मुझे पिंडी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। Okay. So what do you remember about your stay and studies in Rawalpindi Medical College? रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज आई थिंक वाज वेरी रिलैक्स्ड टाइम, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं जब अपने बच्चों की स्टडीज़ या अपने भांजियों भतीजों को मेडिकल कॉलेज की स्टडीज़ देखता हूँ तो आई एम सरप्राइज्ड दैट हाउ रिलैक्स्ड वी वर when it came to studies or exams. I think it was probably one of the best times of my life. Acha, good. So how do you compare with Khwaja Masood Saab and Professor Lateef in medical college? Were both equal caliber or different caliber? I think Lateef Saab, despite everything else, I think he was a very good teacher, जो मेरा उनके बारे में था, और उसके साथ साथ he had that ability कि वो सख्ती भी कर सकते थे
پیار سے بھی بات کر لیتے تھے اور سمجھا بھی دیتے تھے. So this I think was a very crucial combination for any teacher, not necessarily for Lateef Saab only, but for any teacher to be able to understand کہ اس عمر میں جو یہ بچے ہیں سارے adolescents ہیں موسٹلی, تو ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. سو جہاں پہ ضرورت ہے سختی کی, جہاں پہ اصول امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ سیکھ بھی جائیں وہ, اور جہاں آرام سے بات کرنے کی ضرورت ہے, نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی کر لیتے تھے. It's very interesting, Khalid, when you say that your time in Rawalpindi Medical College was a very relaxed time. Now, I am not sure whether the college was relaxed or you were a relaxed man by then. Partly I think ہوا یہ تھا کہ I think we had a group of people around us. Okay, ابھی تک چل رہے ہیں, about 15-20 of us. So partly I think it was a fact, that was an important factor. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ جنرلی بھی ماحول ریلیکس ہی تھا. پڑھائی کے اوپر ضرور تھا, لیکن اتنی سختی نہیں تھی کہ آپ نے ضرور اس ٹائم پہ آنا ہے, آپ کی اٹینڈنس بھی لگے گی, آپ کی کالج کے جو لیکچرز ہیں ان کی بھی ایک سرٹن پروپورشن ہونی چاہیے وغیرہ. وہ اتنی زیادہ سختی نہیں تھی, جو کہ ٹورڈز دا اینڈ آف ار ٹائم تھوڑا سا ہونا شروع ہوا تھا, لیکن اتنا نہیں تھا. آپ یہ گروپ کی بات کر رہے ہیں. آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ یور گروپ was controlling all the activities in the college. People other than your group, they perhaps found Rawalpindi Medical College very different. That's my hypothesis. Maybe. جیسے میں نے کہا کہ اس زمانے میں ابھی یونینس تھیں, اسٹوڈنٹ یونینس ور دیئر, اینڈ سم آف آر ممبرز جو تھے گروپ کے وہ دونوں سائڈوں پر تھے. کچھ مطلب رائٹ پہ تھے آف دا سینٹر اینڈ کچھ لیفٹ آف دا سینٹر. اور اتفاق کی بات ہے کہ ڈسپائٹ پولیٹیکلی بینگ اپوزڈ, دوست وہ تھے سارے ہم. سو اس وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو ایک سائڈ نہیں تو دوسری سائڈ آپ کو سپورٹ کر دیتی تھی کہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں. Okay. So I think it is very crucial to have a group when you are in undergrads and move with the group and have some force and value. Because otherwise, if you are a loner, I think you get bored in any studies. ایگری, اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ گروپ جو ہے, جنرلی بین لائف آئی سپوز کہ سوشل سپورٹ نیٹ ورک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, چاہے فیملی کا ہو, چاہے کمیونٹی کا ہو, چاہے جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کے جو کولیگس ہیں ورک پہ, وہ آپ کے ساتھ ان کا رویہ, سوشل سپورٹ وہ کتنی آپ کو دیتے ہیں, ضرورت کے ٹائم پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, یا جنرلی ایک ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. آئی تھنک آل دیز تھنگس کاؤنٹ. Okay. So let's cross over that you became a doctor. Then what is your love and passion for psychiatry? Where did that come in and how did you get into psychiatry? سائیکائٹری میں آئی لائکڈ اٹ فار ریزنس کہ ایک ریزن تو آبویسلی تھی کہ مبشر صاحب واز ون آف دا فیو ٹیچرس وی ہیڈ ان کلینکل ایئرس جو کہ شام کو آ کے کلاسیں بھی لیتے تھے اور سختی بھی کرتے تھے, لیکن یہ تھا کہ یو کوڈ آلسو لرن فرام ہیم وچ واز ریئر. کوئی آپ کو پروفیسر جو ہیں شام کو کلاس کوئی بھی نہیں لینے آتا تھا. سو ایک وہ تھی ریزن. دوسرا ظاہری بات ہے کہ ہی ہیڈ دیٹ ایبلٹی ٹو برنگ لائف ٹو دوز لیکچرز, چاہے وہ کلینکل کے سینیریو پریزنٹ کر کے, چاہے ان کا بات کرنے کا جو طریقہ تھا. آئی تھنک وہ انسپائر آپ کو کرتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اچھا لیٹ می سی کہ یہ کیا چیز ہے. So in your class, you were the one who was attracted or there were more who were No, attracted? I think we had about 5-6 of them. I think Altaf Qadir is there, Brigadier Farooq ہوتے تھے, ڈیتھ ہو گئی ہے, and there are a few who are outside the country who took up psychiatry as a career. آپ کو خاص چیز کیا ان کی اٹریکٹ کرتی تھی؟ Was that his communication skills or was that his knowledge or was that his ability to convince the other person by mesmerizing them with the knowledge and bombarding them with the facts in a way کہ اگلا بندہ سن کے بہت متاثر ہوتا تھا؟ I think all of them are true, لیکن میرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ
it came across that he had a passion for his subject, جو کہ بڑا کم ہے. کم از کم میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اتنے پیشنیٹ ہیں اباؤٹ دیئر ایریا آف ورک. آپ اس کو نوکری سمجھ کے کر لیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن دیٹ when you talk to other people that passion comes through, okay, which is very difficult to imitate. بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کو آپ کر سکیں کہ یہ جینوننس جو ہے اس کو کمیونیکیٹ آپ کر سکیں, اگر نہیں ہے تو. اوکے. سو انہوں نے آپ کو ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ کو کافی انفیوز کیا, انٹرسٹڈ کر دیا سکائٹری کے اندر, اینڈ یو لینڈڈ اپ ان دی انسٹیٹیوٹ آف سکائٹری فار یور ہاؤس جاب. نو, آئی ڈidn't do my house job there. میں نے میڈیسن اور سرجری میں کیا ہاؤس جاب, اور اس کے بعد جب میں نے ایمرجنسی میں کام کرنا شروع کیا, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی میں ہر طرح کے مریض آتے تھے, جن میں ظاہری بات ہے کہ بہت سارے کیسز جو تھے وہ سائیکائٹری سے ریلیٹڈ بھی ہوتے تھے. سو آئی تھنک گریجولی یو اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ دس از a career which I would like to pursue. Okay, okay. As a medical student you were attracted, but جب ان کے ساتھ کام کرنا پڑا تو was that easy or difficult? I think ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جو سائیکائٹری میں شروع ہوئے اور چھوڑ گئے کہ ان کو بہت مشکل لگا. لیکن ایک اسٹیج پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ شخص اگر سختی بھی کر رہا ہے تو دیر از سم لرننگ ان اٹ. اگر آپ اس طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ سختی اس وجہ سے تو نہیں کر رہا ہے کہ اس کو سختی کرنے کا شوق ہے, سختی یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہی وانٹس ٹو ٹیچ یو سم تھنگ. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو پروسیس کیسے کرتے ہیں اس سارے انٹریکشنس کو. تو آئی تھنک دیٹ واز پرابلی واٹ اٹ واز. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ مشکل وقت بھی تھا. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ کہا گیا کہ جی میں آپ ہمارے میل وارڈ میں آئی تھنک 20 یا 24 بیڈز ہوتے تھے, کہ 24 کے 24 کی فارمولیشنس وہ میرے ٹیبل پہ پڑی ہونی چاہیے, کیونکہ آئی واز دا اونلی پوسٹ گریجویٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو وہ مشکل تھا کہ رات کو 12 بجے تک میں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوں وہاں پہ تاکہ صبح ان کے ٹیبل پہ پڑی ہو. تو ٹھیک ہے, وہ مشکل ٹائم بھی تھا, لیکن آئی تھنک دیٹ ہیلپڈ. ان کے انسٹیٹیوٹ کے اندر انٹرنیشنل ٹریفک بہت ہوتا تھا لوگوں کا, سکائٹرسٹس کا, اور بہت بڑے بڑے نام جو شاید ہمیں ویسے نہ پتہ چلے, لیکن ان کی بدولت ہمارا ان کے ساتھ ٹاکرا ہو جاتا تھا. سو ڈو یو تھنک دوز انٹرنیشنل ریناؤنڈ سکائٹرسٹ فرام آل اوور دا ورلڈ, they sort of fused you with some more enthusiasm and more knowledge and more attraction towards psychiatry? جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ پروفیسر گولڈبرگ یا نارمن سارٹوریس, دریس موساوی, پروفیسر مورتی, all of them came, and not only for a few days. Professor Creed, for example, they came for a fairly long periods of time. And generally speaking, مشیر صاحب کے کیونکہ گھر پہ ٹھہرے ہوتے تھے, سو نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو وہاں موقع مل جاتا تھا ان سے بات کرنے کا اور فارملی کیس پریزنٹ کرنے کے علاوہ, you were welcome to visit his place and sit with them and discuss your projects, whatever you want to do. اس سے کلینکل جو فائدہ ہوا سو ہوا, لیکن آپ کا جو ویژن ہے وہ کھل جاتا ہے کہ صرف کلینکل کیئر کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کے ادر آسپیکٹس بھی ہیں. جیسے آپ نارمن سارٹوریس سے آپ بات کریں گے تو دیر از اے ہیوج ورلڈ وچ ہی اوپنز اپ کہ پبلک مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہے. پروفیسر گولڈبرگ سے آپ بات کریں گے, پروفیسر کریڈ سے بات کریں گے تو یو انڈرسٹینڈ کہ ریسرچ جو ہے اس کا کیا ریلیونس ہے ٹو یور ڈے ٹو ڈے پریکٹسز. سو آئی تھنک دیٹ ہیلپڈ اے لاٹ. Okay. Now, Khalid, do you remember, was this the time that the Institute of Psychiatry became the WHO Collaborating Center? WHO Collaborating Center میرے آنے سے پہلے تھا. I think it was when you were there when it started. So when I came, it was already a collaborating center at that point.
were you not the main man who was doing all the communication and correspondence for WHO collaborating Probably center? I ended up doing it. Because जैसे मैंने कहा कि जब मैं आया था तो I was the only PG trainee there. Majority of the people were not doing postgraduate training. So I think it probably was part of the training. Obviously it was not a formal part of my training. लेकिन I suppose कि बशीर साहब के ज़हन में जो भी उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था उसमें एक ये भी हिस्सा था कि आप इंटरनेशनल लोगों से कैसे बात करनी है, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, उनको कैसे मॉनिटर करना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी है, जो कि आई थिंक हेल्प्ड अ लॉट लेटर ऑन इन लाइफ. Okay. What is your recollection about the integration of mental health in the primary care setting? That also started at the WHO Collaborating Center, and Mubashir Sahab was very passionate about it. And you were the ones who was writing all those letters and holding workshops and preparing those manuals. Take us through that journey of yours. सबको पता है कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है कि फिजिकल, सोशल, mental well-being and not the absence of disease. So that means कि mental health जो है वो integral हिस्सा है health का और उसकी bi-directional relationship है physical health के साथ भी, social health के साथ भी और similarly so physical health और social health also impact mental health. लेकिन अगर आप देखें अभी भी to a large extent जो हमारी सर्विसेज हैं दे आर प्राइमरीली गियर टूवर्ड्स ट्रीटिंग डिजीजेस एंड जनरली फिजिकल डिजीजेस विदाउट रियलाइजिंग कि हर फिजिकल डिजीज़ के अंदर एक मेंटल एक सोशल कंपोनेंट है. सो कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल हो, अगर वो वाकई हेल्थ चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तीनों चीज़ों को प्रोवाइड करें. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक द कॉन्सेप्ट कम्स इन कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लोग हेल्थ सिस्टम के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं उनको प्रॉपर होलिस्टिक केयर मिले तो मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट किए बगैर ये मुमकिन नहीं है. ज़ाहिर बात है कि उसमें एक कंटिन्यूम है कि एक साइड पे मेंटल हेल्थ है और दूसरी साइड पे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं. सो आपको ये पूरे कंटिन्यूम को कैटर करना है कि आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट भी करें, मेंटल इलनेसेस को प्रिवेंट भी करें और ज़ाहिर बात है कि सब कुछ करने के बावजूद देयर वुड बी अ सर्टेन परसेंटेज जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनको होंगी तो उनके लिए फैसिलिटी हो इलाज की. और इलाज की फैसिलिटी जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान में भी और जनरली भी दुनिया भर में स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो हैं वो बहुत कम हैं और दूसरा है कि दूर हैं. जैसे अब अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं तो बहुत होगा तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री होगा. सो दैट मीन्स कि अगर आप बलूचिस्तान में हैं तो आप 500-600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं नियरेस्ट सर्विस को एक्सेस करने के लिए. पंजाब में भी इसका 200-300 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है और केयर में डिले भी आ रही है. सो अगर आप चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ शुड बी एज एक्सेसिबल एज अदर सर्विसेज आर तो जो नियरेस्ट सर्विस है वो तो प्राइमरी केयर है. और दूसरा ये कि प्राइमरी केयर गेट कीपर है जिससे फिल्टर होके ऊपर जाना है लोगों ने. इसलिए जब आप मेंटल हेल्थ को सर्विस में इंटीग्रेट कर देंगे प्राइमरी केयर में, और ये नहीं है कि प्राइमरी केयर को स्टैंड अलोन है, प्राइमरी केयर ऑब्वियसली हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय अपस्ट्रीम सर्विसेज जिसमें स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं. सो स्पेशलिस्ट सर्विसेज का जो रोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि हर मरीज़ को देखे, उसका रोल ये भी है कि जो प्राइमरी केयर पे लोग हैं उनको ट्रेन करे, उनको सुपरवाइज़ करे, उनको रेफरल सपोर्ट दे. और प्राइमरी केयर से जो नीचे सर्विसेज हैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं मिसाल के तौर पर या बाकी फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी लिंक होना चाहिए विद प्राइमरी केयर सो दैट इट बिकम्स अ कंटिन्यूम ऑफ केयर. सो दैट वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट. बशीर साहब ने उसको ज़ाहिर बात है कि पिंडी डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी और
اس زمانے میں جو ڈی ایچ اوز ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز اور ڈائریکٹرز ہوتے تھے ہیلتھ سروسز کے، ان کے ساتھ انہوں نے مل کے اس چیز کو انسٹیٹیوٹ کیا کہ ڈاکٹرز کی بھی، نرسز کی بھی ٹریننگ جو ہے اس کا حصہ ہو جائے مینٹل ہیلتھ. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ساری آپ سائیکائٹری کی جتنے ڈس آرڈرز ہیں وہ پڑھانا شروع کر دیں نرسز کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی، جو کہ انہوں نے اور باقی سارے کام بھی کرنے ہیں. سو اس میں سلیکٹ کر لیا گیا کہ یہ 4 سے 5 پرائرٹی کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر فوکس کیا جائے، جو کہ تقریباً 85 to 90% آف دا ورک لوڈ آ جائے گا، اس میں کور ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے علاج بھی اویلیبل ہیں، دوائیاں بھی ریلیٹیولی سستی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز دا وٹ وی ور ٹرائنگ ٹو ڈو. جو کام آپ انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری میں کرتے تھے، اب ایز اے ریجنل ایڈوائزر ان مینٹل ہیلتھ اینڈ سبسٹنس ابیوز، وہ اب آپ ایمرو کے لیول پہ کرتے ہیں. از اٹ رائٹ تھنکنگ دیٹ آئی ہیو؟ یہ چیز کافی عرصے سے ڈبلیو ایچ او میں تھی کہ مینٹل ہیلتھ کو پرائمری کیئر میں اور ہیلتھ سسٹمز کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے. ٹو سم ایکسٹینٹ اس میں کامیابی ہوئی، کئی جگہوں پہ نہیں بھی ہوئی، لیکن وہ جو چیز تھی وہ گریجولی اب اس کی ایکسیپٹنس جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اب کافی زیادہ ہے. ایون ایٹ ہائر پولیٹیکل لیولس پیپل انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم نے سروسز ڈلیور کرنی ہیں لوگوں کو جو کہ ایکسیسیبل بھی ہوں، افورڈیبل بھی ہوں، ایکسیپٹیبل بھی ہوں، تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. سو آئی تھنک دیز ڈفرینٹ اسٹرینڈس کیم ٹوگیدر. ٹیکنیکل تو مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا کہ ہم سب کو پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے کرنا ہے، جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، وہ اس چیز پہ کنونس ہوں کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. سو وین دس میرج اسٹارٹیڈ ٹو ہیپن کہ ٹیکنیکل انپٹس with political support and financial support, when they come together, then things start to happen. یہ سارے جو میرج ہے یہ نان کنسنٹنگ پارٹنرز کی میرج ہے کہ پالیسی میکرز کو کنونس کرنا، ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز کو کنونس کرنا اور بجٹ کو زیادہ لے کے آنا. آئی تھنک دوز آر ویری امپورٹنٹ اسٹمبلنگ بلاکس دیٹ مینٹل ہیلتھ ہیز سفرڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. Now, mashallah, you've been in EMRO for last 16 years and you look after the whole of the region. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ریجنل طور پہ کس پوزیشن پہ اسٹینڈ کرتا ہے ان ٹرمز آف دی مینٹل ہیلتھ سروسز؟ دیکھیں، پاکستان واز دا پائنیئر، ون آف دا پائنیئرس along with سوڈان اینڈ ایجپٹ، جو کہ اس طرف جن میں یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور گریجولی دوسرے ملکوں میں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا جتنا ہم کر سکتے تھے یا ہم کنٹینیو کر سکتے تھے لیڈ کرنا. لیکن ابھی جو موقع ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کیئر بینیفٹ پیکیجز ڈیولپ ہوئے ہیں اور ان میں مینٹل ہیلتھ کا تھوڑا سا کمپوننٹ پرائمری ہیلتھ کیئر میں انکلوڈ کیا گیا ہے. تو آئی تھنک اپرچونیٹی ہے کہ اگر ہم اس وقت سارے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز پرٹیکولرلی اس چیز کو ایڈوکیٹ کریں، بیکاز آئی ایم شیور آل آف دا مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آر ویل کنیکٹڈ ان دس کنٹری. اگر وہ اپنا ایجنڈا جو ہے کولیکٹیو ایجنڈا بنا لیں کہ ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ کی کاسٹ افیکٹو انٹروینشنز ہیں، اور مینٹل ہیلتھ سے مراد میری سبسٹنس یوز بھی شامل ہے اس میں، کہ وہ اگر جو بیسک بینیفٹ پیکیج ہے ہمارا ملک کا اس کے اندر ان کو انٹیگریٹ کیا جائے پرائمری کیئر پہ بھی اور ہسپتالوں کے لیول کے اوپر بھی. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو فائنینسنگ کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ٹو بی کورڈ تھرو دیس insurance mechanisms which are being put into place. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو اسٹگما ایک اوور آرچنگ ایشو ہے ود مینٹل ہیلتھ اینڈ پرٹیکولرلی ود سبسٹنس یوز، اس کو ایڈریس کرنے میں بھی آپ کو ایک جو لیئر ہے پالیسی لیول کی اس کو ایڈریس کرنے میں ابھی آپ کو ہیلپ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ اسٹگما کے لیے اگر
اگر آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے تو ون آف دا موسٹ کاسٹ افیکٹو انٹرونشن از کہ لوگوں کا کانٹیکٹ ود پیپل جن کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس تھے یا ہیں. اور جب تک آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ آپ کے نالج میں تبدیلی آنے سے زیادہ آپ کی جو ایٹیچیوڈ اور پریکٹس میں تبدیلی جو ہے وہ اس صورت میں آتی ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی فیس ٹو فیس کانٹیکٹ ہو. آڈیو ویڈیو میکانزم جو ہیں آج کل ان کے ذریعے بھی ان کی ٹیسٹیمنیز ان کی سٹوریز جو ہیں دے آر پٹ آؤٹ تاکہ لوگ دیکھ سکیں ریلیٹ کر سکیں ان کے ساتھ. تو آئی تھنک دیٹس بیسیکلی the opportunities which are now existing in this country. اور ہم اس کو اگر کیپٹلائز کر لیں کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اگر آپس میں یہ کمپیکٹ کر لیں اور کچھ کریں یا نہ کریں کہ ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ از پارٹ آف آر بیسک بینیفٹ پیکیجز اینڈ مینٹل ہیلتھ از پارٹ آف آر پالیسیز, ناٹ جسٹ ہیلتھ پالیسیز, باقی ادر پالیسیز میں. So sitting in EMRO, looking at the fabric of mental health professionals in Pakistan, do you think that is happening? Isolated آپ کو نظر آتے ہیں. when you meet people you see کہ ہر کوئی تھوڑا تھوڑا اپنی اپنی جگہ پہ کر رہا ہے. لیکن میں وہی جیسے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم سارے ایک چیز کو فیصلہ کر لیں کہ ہم سارے مل کے کیا کر سکتے ہیں, صرف ایک چیز ہم نے کرنی ہے اکٹھے, باقی ہم اپنا جو بھی ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں. ہر ایک کی اپنی پرائرٹیز ہیں, ہر ایک کی اپنی پسند ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر اس چیز کو ہم فیصلہ کر لیں کہ یہاں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور یہاں پہ اپنے جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں پرسنل, پولیٹیکل, سوشل, ان کو اس کام پہ لگا لیں تو آئی تھنک وی کین اسٹل میک دا گریٹ. Okay. As a regional advisor, do you think that thing happening soon in Pakistan, that mental health professionals will agree on one point and start doing what you are thinking that they will do? میں نے جو پچھلے کچھ عرصے میں I generally don't come to these meetings پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کی, اور لیکن جو کچھ میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ان میں جو ینگ پروفیشنلس ہیں they have that broad understanding کہ ایجنڈا جو ہے وہ صرف کلینکل نہیں ہے, ایجنڈا از براڈر دین دیٹ. اور اگر ہم ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں تو ہمیں اس پبلک ہیلتھ ایجنڈا میں اپنا پلگ ان ہونے کی ضرورت ہے. سو دیٹ آئی تھنک از ویئر دا ہوپ از. مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے ایڈوائزر آپ نے MH گیپ پروگرام انیشیٹ کیا ان ایمرو, پاکستان میں بھی کیا. سو is the region making substantial progress and is Pakistan lagging behind in that? جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ریجن میں it extends from Pakistan in the east to Morocco in the west. So it's about 22 countries including Palestine and the Levant, Syria, Lebanon, and goes on into North Africa from Egypt to Morocco and then down the Red Sea, Djibouti, Yemen, Sudan, Somalia اور گلف کنٹریز. اب آپ کو صرف ان کنٹریز کے نام سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گلف کنٹریز آر امنگ دا ریچسٹ ان دا ورلڈ, اینڈ دین دیر آر کنٹریز لائک صومالیہ, یمن, افغانستان which are among the poorest in the world, and then there is a lot of countries which are somewhere in the middle. ایران ہے, موروکو ہے, ایجپٹ ہے, and so on. So ایک چیز تو یہ ہے کہ بہت ڈائیورس کنٹریز ہیں, ڈفرینٹ ریسورسز ہیں, ڈفرینٹ سسٹمز ہیں, ڈفرینٹ لیول آف ڈیولپمنٹس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً آدھے کنٹریز ایمرجنسی میں ہیں, ایکیوٹ بھی اور کرونک بھی. پیلسٹائن آپ کے سامنے ہے, سوڈان آپ کے سامنے ہے, لیکن افغانستان بھی ہے, صومالیہ بھی ہے, یا یمن بھی ہے, سیریا ہے, عراق ہے, لیبیا, جو کہ مطلب 30-40 سال سے دے آر انڈر پروٹیکٹیڈ ایمرجنسیز. سو دیٹ وڈ مین کہ جہاں پہ ضرورت ہے سروسز کی وہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو بیسٹ کوالیفائڈ پیپل ہیں وہ اس جگہوں کو چھوڑ کے فار سیکیورٹی ریزنز اینڈ فار پرسنل ریزنز وہ مائگریٹ آؤٹ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ ڈس بیلنس آ رہا ہے کہ ضرورت بڑھ رہی ہے اور جنہوں نے سروس دینی ہے وہ نیچے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور تیسرا یہ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان دا لاسٹ 40-50 ایئرس دیر ہیز بین اے ریپڈ سوشل اکنامک پولیٹیکل چینج ہیپننگ ان دس ریجن، جس کے اپنے ذہنی صحت کے اوپر مضمرات ہیں. سو اب یہ سارے تو بات ہوگی کہ مشکلات ہیں، لیکن ایمرجنسیز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ پہلی دفعہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ مینٹل ہیلتھ بہت اہم ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں پہلی دفعہ جب سیریا گیا تو آئی تھنک اٹس 2008 کی بات ہے، اور اس زمانے میں گیا تھا بیسیکلی کہ عراق سے ریفیوجیز سیریا جا رہے تھے. اور میں نے جب بات کی کہ جی ہسپتالوں میں یونٹس ہونے چاہیے سائیکائٹری کے، چھوٹے چھوٹے انٹیگریٹ ہونا چاہیے مینٹل ہیلتھ کو ان پرائمری کیئر، تو جتنے ڈائریکٹرز تھے ہیلتھ کے بیٹھے ہوئے ان سب نے کہا جی ہم وی ڈونٹ وانٹ دیز کریزی پیپل ان آر وارڈس، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 بڑے اسپتال الیپو میں اور ڈمسکس میں یہ کافی ہیں. لیکن اب آپ جائیں تو کہتے ہیں وہی لوگ کہ ہمیں یونٹس چاہیے ہر جنرل ہاسپٹل میں، ہمیں انٹیگریشن چاہیے. سو ایمرجنسیز کا جہاں نقصان ہے وہاں پہ مینٹل ہیلتھ پرورسلی اس کو ایجنڈا کے اوپر لے کے آئی. سو ان جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کافی اسٹرانگ امبیڈڈ ہے، اور کوشش اس پہ جاری بھی ہے اور عمل ہو بھی رہا ہے. جیسے لیبنان ہو گیا، سیریا ہو گیا، آپ کے سامنے ہے، عراق میں ٹو لارج ایکسٹینٹ this was happening. Afghanistan until recently was a very good example, probably one of the success stories of how mental health can be integrated. So بہت سارے ملک اس میں بہت ریپڈلی پروگریس کر رہے ہیں. جیسے اس میں سمجھ نہ صرف ٹیکنیکل لوگوں کو آئی بلکہ جو پولیٹیکل ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو بھی یہ بات ریئلائز ہوگی اینڈ دے پٹ دیئر ویٹ بیہائنڈ دس. پاکستان میں ٹو لارج ایکسٹینٹ ہم ایم ایچ گیپ کی امپلیمنٹیشن ٹریننگ کی حد تک تو کر رہے ہیں. آیا اس کی امپلیمنٹیشن ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ کہ مینٹل ہیلتھ کو واقعی ہم نے انٹیگریٹ کر دیا، اور اس سے مراد ہے کہ کیا سپرویژن اویلیبل ہے، کیا ریفرل سسٹمز لنکڈ ہیں، کیا دوائیاں اویلیبل ہیں، کیا سائیکو سوشل انٹرونشن اویلیبل ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. What is your personal impression looking at these disasters and this difficult management of disaster psychiatry happening? And then in the same period, you had this COVID coming in. So how do you see the opportunity of these disasters, either man-made or natural, helping the cause of mental health? Perversely, mental health and psychosocial support has been a beneficiary. نہ صرف ریجن میں بٹ گلوبلی. کووڈ کی جیسے آپ مثال دے رہے ہیں تو کووڈ واز اے کلاسک ٹائم کہ پرائم منسٹرز اینڈ پریزیڈنٹس were talking about mental health. You probably would never have heard a president or a prime minister talking about mental health except during COVID. Openly it was being acknowledged that our health workforce needs support for mental health. Our families which are under lockdowns, they need support for mental health. Older people who are living alone, they need help. So that brought it very high on the agenda. So اب جو کام ہے ہمارا کہ it should not slide back. So we have achieved that level of visibility. No one now would tell you کہ جی mental health میری priority نہیں ہے. آپ اپنے ملک میں چلے جائیں، کسی بھی اور ملک میں چلے جائیں، کسی بھی لیول پہ جا کے آپ بات کریں گے تو ہر کوئی اس بات پہ آپ کے ساتھ ایگری کرے گا کہ مینٹل ہیلتھ از امپورٹنٹ ناٹ جسٹ فار انڈیویجولس بٹ فار دا کمیونٹیز اینڈ فار دا نیشنس. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہیں تو آپ پروڈکٹیو نہیں ہیں. سو ملک کی جو ترقی ہے، سملرلی پیس جو ہے، اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا کہ کیوں یہ لڑائی جھگڑے فساد ہو رہے ہیں. سو پیس میں بھی اور ڈیولپمنٹ میں بھی مینٹل ہیلتھ از اے کور کمپوننٹ. So that is where I think the argument should now move. Not just that ہمیں سروسز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ضرور ہے،
لیکن ہمیں اس کے بیونڈ بھی اب سوچنا ہے کہ جو ڈیولپمنٹل ہماری پالیسیز ہیں ان میں مینٹل ہیلتھ کی ریفلیکشن ہے کہ نہیں ہے. ہماری جو ایمرجنسیز کی پالیسیز ہم بنا رہے ہیں, ناٹ فار ایمرجنسیز, ہیلتھ ایمرجنسیز اونلی, اینی ایمرجنسی, اوور آل جو ایمرجنسی پریپیئرڈنیس کی پلان بن رہی ہے یا رسپانس پلان بنتا ہے ملک میں جو کہ تیار پڑا ہوتا ہے, اس کے اندر مینٹل ہیلتھ کا کمپوننٹ کہاں پر ہے اور کس طرح ہے اس کو. سو آئی تھنک ناؤ وی ہیو دیٹ اپرچونیٹی ٹو میک دیٹ لیپ اپ. ڈو یو تھنک ان پاکستان یہ جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا کانسیپٹ ہم انٹروڈیوس ہوتے سن رہے ہیں, دیٹ وڈ بی اے گڈ اپرچونیٹی فار مینٹل ہیلتھ ٹو پگی بیگ؟ جو بیسک بینیفٹ پیکیج میں کہہ رہا تھا وہ بیسیکلی یہی ہے, یونیورسل ہیلتھ کیئر کا جو بیسک بینیفٹ پیکیج ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یونیورسل ہیلتھ کیئر کا کانسیپٹ ہے وہ پروگریسو ہے. یہ نہیں ہے کہ آج جو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا بینیفٹ پیکیج اور جتنا اس میں مینٹل ہیلتھ کے کمپوننٹ ڈلا ہے وہ کوئی ریٹن ان اسٹون ہے. جو آپ کے ریسورسز اوپر جاتے ہیں, جو ہیلتھ میں انویسٹمنٹ زیادہ آنا شروع ہوتی ہے, تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ کس لیول کے اوپر کون سی انٹرونشن دی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے نا کہ بجٹ جو ہے وہ فینیٹ ہے. گورنمنٹ کے پاس ان لمیٹیڈ ریسورسز کسی بھی ملک میں نہیں ہے, چاہے جتنا بھی امیر ہو. ہیلتھ کا ایک سرٹن پروپورشن ہے اور اس کے اندر انہوں نے دیکھنا ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو میں کتنی سروسز دے سکتا ہوں. سو اس لیے اس میں مینٹل ہیلتھ کی وہی سروس جائے گی جو کہ کاسٹ افیکٹو ہوگی. ہر طرح کی سروس اس میں نہیں جا پائے گی. سو لیکن کل کو آپ کے پاس 200 روپے ہو جاتے ہیں تو آپ اس سروس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کی کوریج کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از ویئر آئی تھنک, لائک جب پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہم سارے اگر مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اس چیز پہ ایک صرف اتفاق کر لیں کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کے اندر مینٹل ہیلتھ سبسٹنس یوز کی انٹرونشنز نیڈ ٹو بی دیئر, تو ہمیں سسٹینیبل فائنینسنگ والا جو ایشو ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. ہم نے جب ہیلتھ کوریجز اینڈ ہیلتھ پیکیجز اس ملک میں انٹروڈیوس کیے ہیں تو وہ بڑے گورنمنٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں اور پرسنل سینٹرڈ ہوتے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ہماری جو لیک آف کنٹینیوٹی ہے ان دس کنٹری اور لیک آف پولیٹیکل سسٹینیبلٹی ہے, بہت سارے اچھے پروگرام شروع ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی شیلف لائف اس گورنمنٹ کی شیلف لائف کی یا گورنمنٹ کی ٹینیورس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹس ویئر جو ہم ایفرٹس کرتے ہیں خاص طور پہ پاکستان میں وہ ایڈ اپ نہیں ہوتی ہیں. سو وی اسٹارٹ فرام گراؤنڈ زیرو ایوری ٹائم سم تھنگ ہیپنس. 2 چیزیں, ایک تو ایڈوکیسی آبویسلی ہر لیول پر, لوکل گورنمنٹ سے لے کے ٹاپ لیول تک ایڈوکیسی کی اہمیت ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ خالی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ نہیں, آپ کے جو مریض ہیں یا ان کی فیملیز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ دے ہیو اے وائس. اور اکثر اگر آپ ملکوں میں دیکھنا شروع کریں, جیسے مثال جارڈن کو دیکھ لیں, جارڈن میں ایک خاتون نے سوسائٹی شروع کی آف پیشنٹس ود مینٹل ہیلتھ پرابلمس لیوڈ ایکسپیرینس کی, اور ان لیس دین 10 ایئرس وہ پالیسی کے اوپر ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ آرگنائزیشن جو ہے اور آفیشلی دے آر ممبرز آف دا پالیسی میکنگ آن مینٹل ہیلتھ. دے آر آفیشلی رسپانسبل فار مانیٹرنگ آف مینٹل ہیلتھ سروسز کی کوالٹی ہے. ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے پاس ریسورسز ہیں. خالد, آپ یہ ریجنل پرسپیکٹو سے ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں لیوڈ ایکسپیرینس کی آرگنائزیشن اور جو فیملیز ہیں ان کے سپورٹ گروپس, ان کی آواز کو بلند کرنا چاہیے اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو پاکستان میں ایک پلان کے اوپر آمادہ ہونا چاہیے اور اس پلان کے اوپر ہر ریجن میں ایک کنسالیڈیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے. اور ہمیں ان چیزوں کو فوقیت دینی چاہیے کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز شوڈ بیکم دی وائس آف دی مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ان دا کنٹری. بالکل, آئی تھنک سپورٹ ہمیں دونوں سائڈوں کو ضرورت ہے, کیونکہ
اگر میں بات کر رہا ہوں مینٹل ہیلتھ کی، میرا تو کام ہے اور میں نے کیا بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میری بات اگر میں پالیسی میکر سے بات کرتا ہوں، منسٹر سے یا سینیٹر سے یا ممبر آف دا اسمبلی سے، تو میری بات کی جو ویٹیج ہے وہ اسی طریقے سے لی جائے گی کہ ایک پروفیشنل پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو ایک ماں یا باپ یا بھائی یا بہن جب وہ اپنی بات کرے گی، ایموشنل ہے نا ریزوننس، وہ میں نہیں لا سکتا. Sure. ٹھیک ہے. سو سائنس اور ایموشنس دونوں کو اگر ہم اکٹھا کریں گے تو پھر ایکچولی جو ہماری ایڈوکیسی، اس میں ظاہری بات ہے میڈیا کا رول بھی ہے، باقی سوسائٹی کے سیگمنٹس کا رول بھی ہے، لیکن ان وائسز کو ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. چاہے ہمیں اس سے میڈیا کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں، چاہے ہم اپنی میٹنگز میں اور اپنی کانفرنسز پہ ان کو دیتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹس میں ان کو جگہ دیتے ہیں. ایک کمرہ اگر آپ دیتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ شروع میں تو آپ کو کئی دفعہ ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے، ہیلپ کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑے بہت ریسورسز بھی دینے پڑیں، جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو ایک آدھ کمرہ ان کو ملنے کے لیے دے دیں، آپ کچھ ٹائم دے دیں، کچھ جگہ دے دیں. تو گریجولی دے ایوالو، آرگینیکلی وہ اسٹرینتھ ان کی ہو جاتی ہے، اور ان کی بات میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کی وزن زیادہ ہے صرف پروفیشنل وائسز سے. خالد، لیٹ می آسک یو کہ اس ریجن میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، بٹ دوبارہ ایک اور اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ٹرامیٹک ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے 16 سالوں میں، اور آپ ایز اے پارٹ آف دی ریجنل ایڈوائزر آپ ٹریول کرتے ہو. آپ کی ذاتی صحت اور ذاتی مشاہدے میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا فرق آیا ہے؟ ذاتی طور پہ تو آپ کو آپ تھوڑا سا افیکٹ تو ہوتے ہیں، یہ تو نیچرل ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ممکن ہے کہ آپ اس طرح کی سفرنگ اور اس طرح کی ڈسٹرکشن دیکھیں، خاص طور پہ ملکوں میں جو کہ اچھے اسٹیبل ملک تھے، جن کو ہم نے اسٹیبل حالت میں دیکھا ہوا ہے. جب آپ جاتے ہیں اگلی دفعہ اور دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ تباہ ہو گیا ہوا اور لوگوں کے برے حالات ہوئے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ پہ اثر تو پڑتا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ بہت ساری چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں کہ ایک ہیومن بینگز میں ایک انفینیٹ کیپیسٹی ہے ٹو اڈیپٹ. کوئی بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، آپ کو بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. سو جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ، کہ ان کے مشاہدات، ان کے تجربات سے، اور اس کی بیس کے اوپر آپ کی جو سروسز ہیں اگر وہ ڈیزائن کی جائیں تو لوگوں کے لیے بھی بھلا ہوگا، کیونکہ ان کو سمجھ آئے گی کہ واقعی ان کے تجربے کا اس میں استعمال ہوا ہے اور ان کے جو ضرورت ہے اس کے مطابق سروس بنی ہے. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ یو لرن، کہ آپ صرف وہاں جا کے مدد کرنے کے لیے نہیں جا رہے. ایکچولی اگر آپ تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں تو وہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو کہ اس ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں بھی ہو سکتا ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکے اور استعمال کیا جا سکے. اور یہی بیسیکلی جب آپ گائیڈ لائنس دیکھتے ہیں تو گائیڈ لائنس میں صرف سائنس کے علاوہ جو آن دا گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں ان کو بھی کنٹیکسچلائز کر کے ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بیس کے اوپر ہی گائیڈ لائنس تیار کی جا رہی ہیں. آپ نے کیا مشاہدہ کیا ہے کہ اس ایڈورسٹی میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ریزیلینس اور کمیونٹی کی ریزیلینس کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ یہ سوشل سپورٹ نیٹ ورکس جو ہیں بہت ضروری ہیں ہر ایک کے لیے، ایز اے پروفیشنل بھی اور کمیونٹی کے اپنے جو ہیں. اور سب سے جو بڑا رسک ہوتا ہے پروٹیکٹڈ ایمرجنسیز میں وہ یہی ہے کہ جو کمیونٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بریک ڈاؤن اور جو کمیونٹی نیٹ ورکس ہیں ان کا بریک ڈاؤن، جس کی وجہ سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. سو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہیونگ کمیونٹی انسٹیٹیوشنز ان پلیس، سوشل سپورٹ نیٹ ورکس ان پلیس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
جو بیسک سروسز ہیں ان کا بہت اہم رول ہے. مثال سیکیورٹی ہے. اگر میں سیکیور فیل نہیں کر رہا تو وہ میری بیسک ضرورت ہے. کھانا نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے. سو یہ چیزیں پرووائڈ کرنا یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف مینٹل ہیلتھ سروسز کو آئسولیشن میں مت دیکھیں. سو دوسری بات, تیسرا پریپیئرنیس کی ہم بات اکثر جو ہے نہیں کرتے کہ جو انویسٹمنٹ ہم نے پہلے کی ہوگی, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے انٹیگریشن کی, مینٹل ہیلتھ انٹو پرائمری کیئر, انٹو ادر پالیسیز, ادر پلیسز, وہ اگر انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے پہلے تو دیٹ مینس کہ وی آر پریپیئرڈ. خدا نخواستہ کل کو کوئی ایمرجنسی ہوگی تو دیٹ وڈ کنٹریبیوٹ ٹو کمیونٹی ریزیلینس. اور آخری جو بات تھی کہ ہم نے کمیونٹی کو کتنا انگیج کیا تھا. جو ہم دوسرے اینگل سے بات کر رہے تھے کہ جو پرسنز ول لیوڈ ایکسپیرینس ہے ان کی اور ان کی فیملیز کو انوالو کرنا, لیکن ہم نے اگر کمیونٹی لیڈرز کو, فیتھ ہیلرز ہو گئے, اس میں پولیٹیشینز بھی شامل ہیں, اس میں باقی اسکول ٹیچرز بھی شامل ہیں, ادر کمیونٹی کے جتنے ممبرز ہیں, اگر وہ اس پروسیس میں حصے دار ہیں, ان کی ٹریننگز ہوئی ہیں یا ان کو ایٹ لیسٹ اورینٹیشن دی گئی ہوئی ہے کہ کیا بیسک کمیونیکیشن اسکلس کیا ہیں, بیسک سائیکو سوشل سپورٹ کیسے دینی ہے ایک دوسرے کو, اور تو یہ جو پریپیئرنیس میں انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو پے آف کرتی ہے لانگ ٹرم میں. آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز جو اس ملک میں اب لیڈرشپ کے رول میں ہیں, ان کو اپنے اگلے 5 سال میں آپ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اس لیڈرشپ کو پارک کہاں پہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ سوسائٹیز کے لیول پہ ہونی چاہیے, انسٹیٹیوشنز کے لیول پہ ہونی چاہیے؟ مینٹل ہیلتھ کو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ایٹ پار ود ادر فزیکل ہیلتھ پرابلمز لیا جائے, اور ہماری جو ڈیولپمنٹل اور ایمرجنسی پالیسیز ہیں اور ہیلتھ کی جو پالیسیز ہیں ان میں انٹیگریٹ کیا جائے, اگر ہم اس ایجنڈا پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ از دا رول ویئر دا سینئر پروفیشنلز نیڈ ٹو سارٹ آف ٹیک دا لیڈ. نہیں, I think that's very good suggestion, but I'm just thinking کہ اگر میں اور آپ اس کے بارے میں کوئی اور اسٹریم لائن کر سکیں اس چیز کو, تو مجھے یہ لگتا ہے, آئی ایم تھروئنگ دس کویسچن فار یور فیڈ بیک, کہ یہ کام سوسائٹیز کا ہے, سوسائٹیز کی لیڈرشپ کا ہے, that they should take up this agenda and they should bring the senior junior regardless of the seniority. ایک تھیم ہے, ایک کاز ہے, ایک ویژن ہے, اس کے طور پہ اگر اس کو لیا جائے تو then it would be successful. Otherwise isolated pilot studies and pilot projects we have seen over the years, وہ بڑے اچھے لگتے ہیں جب وہ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں شیلف ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم سب کو اندازہ ہے کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں. پاکستان میں 400-500-600 لوگ ہوں گے جو سائیکائٹرسٹ ہیں, 1000 سائیکولوجسٹ ہو جائیں گے. سو ان اے کنٹری آف 220 ملین, 2000 مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, ہاؤ کین دے میک اے ڈفرینس؟ ون وے از کہ میک الائنسز. جن لوگوں کی فیملیز ہیں یا ریکورڈ مریض ہیں, این جی اوز بہت ساری ہیں اس ملک میں جو کہ ڈفرینٹ ایریاز آف مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں. کچھ ڈیزیز اسپیسیفک ہیں, کچھ جنرل کام کر رہی ہیں. اسی طرح دوسری ایسوسیشنز بھی تو ہیں جن کی ہم سے بہت بڑی ممبرشپس ہیں پروفیشنل آرگنائزیشنز کی. سملرلی جب ہم اوور آل سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں ہیومن رائٹس کا بڑا ایک اہم وہ ہے ایشو. ہم اسٹگما کی, ڈسکرمنیشن کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے ہیومن رائٹس بھی لنکڈ ہیں. سو ہماری جو نیچرل الائنس بنتے ہیں وہ صرف ہیلتھ کے اندر نہیں ہیں, ہم سول سوسائٹی کے اندر جو کہ این جی اوز ہو سکتا ہے ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہوں, ہیومن رائٹس میں کام کر رہی ہیں, کوالٹی آف سروسز میں کام کر رہی ہیں. اسی طرح پبلک ہیلتھ ایسوسیشنز ہیں, اور بہت سارے پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ملک میں, بڑے اچھے ہیں ہیلتھ سروسز اکیڈمیز تقریباً ہر صوبے میں ہیں,
کمیونٹی کے جو مختلف کالجز بنے ہوئے ہیں کمیونٹی ہیلتھ کے بارے میں، ہم ان سے ہمیں لنک ہونے کی ضرورت ہے. سو جیسے پہلے ہم بات کرتے تھے سائلوز، اوکے. اپنی سائلو میں تھوڑا سا آبویسلی کمفرٹ زون سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی، بٹ آئی تھنک دیٹ از ورتھ اٹ.